أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم دل کو اگر چمکانا ہو تو کر لو ذکر اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کوئی بتائے دریاؤں کو ایسی روانی کس نے دی کس نے چمکتا دن بخشا اور رات سہانی کس نے دی اور ننھے منھے پودوں کو گلشن میں جوانی کس نے دی وہ یکتا قدرت بھی یکتا وہ یکتا قدرت بھی یکتا اور یکتا ہے میرا اللہ لا الا اللہ لا الہ الا اللہ لا سوچو ذرا فرعون کے گھر میں موسیٰ کو کس نے پالا غور کرو مچھلی کے شگم میں یونس کو کس نے پالا پہلے آگ میں ڈالا اور پھر آگ کو پھول کس نے کیا ان کے نام کے گن گاتے ہیں ان کے نام کے گن گاتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ
اللہ محمد رسول اللہ. درود پاک پڑھو. آئے جہاں میں جو نبیوں کے سیبے گونجائے نعرہ دنیا میں گئے گئے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر آغوش میں آپ نبی کے آئے حور و ملک نے ترانے سنائے گلنا بھی آقا کو جھولا جلائے ابو جہل بھی دے کو خوشیاں منائے اترا فلک سے فرشتوں کا لشکر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر بز میں نبی میں کیا کیا نہیں ہے ابو بکر و فاروق و عثمان علی ہے بز میں نبی میں کیا کیا نہیں ہے ابو بکر و فاروق و عثمان علی ہے سارے صحابہ ستاروں کے جیسے اور چاند جیسا میرا نبی ہے سارے صحابہ ستاروں کے جیسے اور چاند جیسا میرا نبی ہے کتنا پیارا تارک یہ منظر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اور سونے دی صفتوں سنا کر دیتے یہ بہت پیاری نعت ہے بہت ہی خوبصورت اشعار ہے تو جیسے سنے بہت زبردست نعت ہے یہ کہ سونے دی صفتوں سنا کر دے پیا آقا دی صفتوں سنا کر دے پیا آقا دی صفتوں سنا کر دے پیا اس سنت خدا دی ادا کر دے پیا اس سنت خدا دی ادا کر دے پیا سونے دی صفتوں سنا کر دے پیا اور خدا آخنا وچ حشر دے پیارے خدا آخنا وچ حشر دے پیارے خدا آخنا وچ حشر دے پیارے او دے صدقے تینوں رہا کر دیتے ہیں او دے صدقے تینوں رہا کر دیتے ہیں اور پڑھ پڑھ درود و سلاموں دے اتے پڑھ پڑھ درود و سلاموں دے اتے اپنے غماں دی دعا کر دیتے ہیں سبحان اللہ اپنے غماں دی دعا کر دے پہ اور بہت درشد کہ حسین آخی آسی نیزے تے چڑھ کے
حسین آگے آسی نیزے تے چڑھ کے حسین آگے آسی نیزے تے چڑھ کے کیتے جو وعدے وفا کر دے پیا کیتے جو وعدے وفا کر دے پیا اے سنت خدا دی ادا کر دے پیا قبر وچ ایک کہڑا نکیران نے مینوں قبر وچ ایک کہڑا نکیران نے مینوں قبر وچ ایک کہڑا نکیران نے مینوں تیری نسبتاں دی حیا کر دے پیا او دے صدقے تینوں رہا کر دے صدقے تینوں رہا کر دے پیا سونے دی صفتوں سنا کر دے پیا آقا دی صفتوں سنا کر دے پیا اے سنت خدا کی ادا کر دے پیا نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا تھوڑی سی نظمیں پڑھی لائن گزرائے خیر عطا فرمائے یہ تو کہیں دوسری جگہ پر بکنگ تھی اس کی لیکن آیا ہمارے لیے اللہ ان کو عطا فرمائے تو قاری صاحب ہمارے قرآن سے آپ کے سامنے پڑھا سنایا تراویح کے اندر اور تو ہم سب نے سنا اور ماشاءاللہ اچھا قرآن پڑھتے ہیں اور اچھا یاد بھی ہے اللہ نظر بد سے بچائے اور اللہ اس کے علم میں عمل میں مزید ترقی عطا فرمائے اور تقویٰ کو الہی میں بھی اللہ برکت عطا فرمائے تو قاری صاحب تھوڑی سی ان سے میں گزارش کروں کہ وہ بھی آپ کے سامنے کچھ قرآن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں ایک تو یہ ہے کہ ہم بھی صرف میرے قاری صاحب کو آج تک بیان میں نہیں سنا تو ہم بھی سنتے ہیں کہ کچھ اصلاحی بات کر لیں برکت کے لیے کیونکہ قرآن پڑھا ہے تو اس کا بڑا سوال الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السبرة كرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعظم فيه وهو شاق عليه له أجران أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والحمد لله رب العالمين آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی اور جناب محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں سے ایک حدیث تلاوت کی سب سے پہلے تو آپ سب حضرات مبارکباد کے مستحق ہیں کیونکہ قرآن کریم کا جو افتتاح ہم نے یکم رمضان مبارک کی رات سے کیا تھا وہ آج الحمدللہ 27ویں شب کو اپنے اختتام کو پہنچا اس پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کرے وہ کم ہے قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری کتاب ہے لا ریب کتاب ہے کسی قسم کا کوئی شک و شبہ اس میں نہیں ہے قرآن کریم کی پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لا ریب فیہ اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے آدمی جو بھی کتاب یا کوئی چیز پڑھتا ہے تو اس کو شک ہوتا ہے کہ نہیں اس میں جھوٹ تو نہیں ہے
کہ اس میں غلط باتیں تو نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی آیات میں اس کا ادارہ کیا کہ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے، آپ کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں ہے. تو اسی طرح قرآن کریم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں. پہلے انبیاء آئے، جب تک نبی تھا تو وہ کتاب اس کے ساتھ، لیکن جب نبی کیا تو وہ کتاب بھی اس کے ساتھ ختم. اس لیے ایک شاعر نے کیا خوب لکھا ہے کہ جاء النبیون بالآیات فانصرمت وجئتنا بالبینات غیر فانصرمی آیاته كلما طال المدى جدد يزينهن جمال العتق والقدم. کہ پہلے انبیاء آئے، جاء النبیون بالآیات فانصرمت، کہ انبیاء آئے نشانیاں لے کے آئے، لیکن جب نبی گیا تو اس کی نشانی بھی چلی گئی. وجئتنا بالبینات غیر فانصرمی، لیکن ہمارے نبی ایسی نشانی لے کر آئے غیر فانصرمی کہ جو ختم ہونے والی نہیں ہے. آیاتہ کلما طال المدى جدد، اور اس کی آیتیں جتنا زمانہ آگے گزرتا ہے تو وہ آیتیں نہیں ہو جاتی. یزینہن جمال العتق والقدم، اس کو آزادی اور قدیم ہونے کے خوبصورتی نے مزین کیا ہے. تو اس پر ہم جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں تو یہ کم ہے کہ ہم نے یہ کلام سنا. قرآن کریم وہ کتاب ہے جسے جب جنات نے سنا تو وہ مومن مسلمان ہو گئے. قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. کہ جنات نے جب سنا تو کہنے لگے کہ سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے عجیب قرآن سنا ہے. یہدی الی الرشد فآمنا بہ، یہ تو رشد کی طرف ہدایت کرتا ہے. فآمنا بہ، تو ہم اس پر ایمان لائے. قرآن کریم وہ کتاب ہے جسے مکہ کے جو بڑے مشرکین تھے آپ علیہ السلام کے قرآن کے سخت مخالف تھے، جب انہوں نے سنا تو وہ بھی مسلمان ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور ہے کہ وہ آپ علیہ السلام کے قتل کے ارادے سے نکلے، لیکن جب قرآن سنا، قرآن کی یہ آیت سنی، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، یہ آیت سنی تو وہ مسلمان ہوئے. اس کے اسی طرح اور بھی بہت سارے واقعات ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو آپ علیہ السلام اور قرآن کے سخت مخالف تھے، لیکن جب انہوں نے قرآن سنا تو وہ مسلمان ہوئے. قرآن کریم کا جو حق ہے سننے کا اور سنانے کا، تو یقیناً وہ ہم ادا نہیں کر سکتے. قرآن کریم کو ترتیب سے پڑھنا چاہیے، ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے، وہ تو ہم ادا نہیں کر سکتے. جس طرح ہم نے پڑھا وہ حق ہم نے ادا نہیں کیا، یقیناً ہم سے بہت زیادہ کمی کوتاہیاں ہوئی ہوگی، پڑھنے میں بھی اور سننے میں بھی اور سنانے میں بھی، دونوں طرح سے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ان تمام کمی کوتاہیوں کو معاف کرے اور قرآن کریم کا جو پورا اجر ہے وہ ہمیں عطا فرمائے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب. صدق اللہ العظیم. زیادہ وقت آپ کا نہیں لینا چاہتے ہیں، اس لیے لمبی چوڑی بیانات یا لمبے چوڑے پروگرام کی ضرورت بھی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اکثر شاید آپ لوگوں کے ذہن میں ہو کہ جی بار سے جس طرح علماء آتے ہیں بیانات کرتے ہیں، ہم نے بھی کرائے ہیں، در پروگرامات ہوئے ہیں، تو میں نے جب دیکھا اس صورتحال کو تو اس میں صرف وہ اگر تقریر کر کے وہ چلا جاتا ہے اپنا مواعظہ لے کر، اور ہم جو یہاں ہیں وہ واہ کر کے سبحان اللہ کے کیا بھی چلے جاتے ہیں، اس سے آگے کچھ نہیں ہوتا. اس لیے اصل چیز جو ہے وہ دعا ہے اور عمل ہے. بات تھوڑی ہو اور جامع ہو اور بات پر عمل ہو. جتنے بھی ہم یہاں آئے ہیں تو عمل کی نیت سے آئے ہیں کہ جو کچھ اگر ہم اللہ رسول کے بارے میں سنیں، ان کے فرامین سنیں، تو اس پر اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید لا ریب ولا شک کتاب ہے. جو آیات پڑھی ہے آپ کے سامنے، اس میں اللہ پاک نے 2-3 باتیں فرمائی ہیں. 2 باتیں آپ کے ساتھ کر کے پھر اس کے بعد انشاءاللہ دعا کریں گے. پہلی بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کا تعارف کیا ہے.
اور قرآن کے اندر خود اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کیا ہے۔ کتاب انزلناہ فرمایا یہ کتاب عظیم ہے۔ اس پر دو تکمیل ہم پڑھتے ہیں کہ بعد و پیشبر کتاب، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ علم اصطلاح میں کہ عظمت کے لیے ہوتا ہے یہ کہ یہ عظیم کتاب ہے، بابرکت کتاب ہے اللہ فرماتے ہیں، اور یہ مقدس اور مطہر کتاب ہے، اور یہ کتاب اللہ کی طرف سے آئی ہے، تو کتاب بھی عظیم ہے فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بھی عظیم ہے، بابرکت ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، کہ اللہ کی ذات بھی بابرکت ہے، اللہ کی کتاب بھی بابرکت ہے۔ اور آگے فرمایا کتاب انزل الیک، اتارا اس کو ہم نے الیک آپ کی طرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہے، اور آپ سے اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ کتاب آپ کی طرف اتارا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عظیم ہے۔ اور ہمارا عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء رسول میں اللہ کے بعد درجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو تین چیزیں یہاں جمع ہو گئی ہے، کتاب بھی عظیم ہے فرمایا، جس نے اتارا وہ ذات بھی عظیم ہے، اور جس کی طرف اللہ نے یہ کتاب اتارا ہے وہ ذات بابرکت بھی فرمایا بڑا عظیم ہے۔ یہ تین عظیم چیزیں اس آخری امت کو اللہ پاک نے عطا فرمائی ہیں۔ اللہ بھی ہمارا اللہ، رسول اللہ بھی ہمارے رسول، اور کتاب قرآن مجید بھی ہمارے لیے ہے۔ اس لیے سابقہ امتوں کے انبیاء موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ رمضان المبارک مہینہ یہ آخری نبی کو میں عطا کروں گا، تو اور اس میں بھی ایک رات ہوگی لیلۃ القدر، وہ بھی میں آخری نبی کے امت کو عطا کروں گا، تو روایات میں یہ آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے التجا کی تھی، اللہ یہ مہینہ یا یہ دن جو ہے، یہ رات جو ہے، یہ مجھے اور میری امت کو عطا فرمایا۔ اللہ نے فرمایا یہ ایک تحفہ میرے آخری نبی اور آخری امت کے لیے رکھا ہے، یہ اللہ کا بڑا احسان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اس کی امت کے لیے ہم نے رکھا ہے۔ اللہ نے فرمایا تو دیکھو ہم نے اللہ سے مانگا نہیں تھا کہ اس امت میں ہم پیدا ہو جائیں، نہ ہم نے اللہ سے یہ دعا کی تھی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں ہوتی۔ یہ اللہ کا ہم پر احسان اور مہربانی ہے کہ اللہ پاک نے بن مانگے، بغیر سوال اور درخواست اور دعا کے اللہ نے اس امت میں ہمیں، یہ بہت بڑا اعزاز ہے ہمارے لیے اگر ہم سمجھے۔ اس لیے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ بندہ انسان اپنے مقام کو سمجھا نہیں ہے، اگر یہ اپنے مقام اور منصب اور مرتبے کو سمجھ لے کہ پوری کائنات کو میں نے اس کے لیے مسخر کر دیا ہے، یعنی اس کی خدمت پر لگا دیا ہے، اور خادم جو ہوتا ہے وہ مخدوم کے تابع اور ادنا ہوتا ہے، مخدوم اعلیٰ ہوتا ہے، تو فرمایا اس کا درجہ بہت بڑا ہے، لیکن آج ہم نے مادیات کے ہم تابع ہو گئے ہیں، اور مادیات اور دنیا کے پیچھے ہم چلے، ہم اس کے غلام بن گئے ہیں۔ تو بہرحال اللہ نے فرمایا کہ کتاب عظیم، اللہ کی ذات عظیم، رسول اللہ عظیم، اور آگے فرمایا مبارک، یہ کتاب بابرکت ہے، مبارک اور برکت والی کتاب ہے۔ مفسرین نے اس میں کافی بات ویسے کی ہے کہ مبارک خود بھی ہے، خود بھی برکت والی ہے۔ قرآن کے اندر اور بہت سارے لوگوں پر تفصیلات میں نہیں جاتا، اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن شفا بھی ہے، یہ قرآن ہدایت بھی ہے، یہ قرآن شفاعت بھی ہے، یہ قرآن نجات کا ذریعہ بھی ہے، یہ قرآن کوئی مریض ہے صحت کے لحاظ سے، جسمانی مریض ہے اس کے لیے دوا بھی ہے، شفا بھی ہے، روحانی مریض ہے، جنات کا مسئلہ ہے، جادو کا مسئلہ ہے، نظر بد کا مسئلہ ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے اس کے لیے بھی دوا ہے، اس کے لیے بھی شفا ہے۔ اور یہ قرآن فرمایا جب پڑھتے ہیں ایک حرف پر ہنسنے کیا ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، تو یہ تین حروف پر 30 نے کیا، یہ کلمہ بن گیا الف لام میم کا، تو اس کلمے پر 30 نے کیا، اور اس سے بڑھ کر جتنا اخلاص ہوگا، خشوع ہوگا، اہتمام ہوگا، اس حساب سے فرمایا اللہ تبارک و تعالی بڑا چڑھا کر نیکی اور برکت عطا کریں گے۔ تو یہ کتاب خود مبارک ہے فرمایا، اور پھر مبارک فرمایا کہ یہ خود مبارک ہے جو اس کے ساتھ تعلق قائم کرے، جو اس کے ساتھ وابستگی قائم کرے،
جو اس کے ساتھ اپنے آپ کو ملائے، فرمایا یہ قرآن مجید اس کو بھی بابرکت بنا دیتا ہے۔ صحابہ کرام کو سب سے پہلے اولین مخاطب وہ ہے۔ اس کو ہم دیکھیں جب وہ زمانے جاہلیت میں تھے، اس کا پوچھنے والا کوئی نہیں تھا، وہ نہ باپ کو جانتے تھے، نہ وہ بہن بیٹی ماں کو جانتے تھے، اور اس معاشرے کے اندر درندگی تھی، حیوانیت تھی۔ لیکن جب انہوں نے قرآن کے ساتھ تعلق جوڑ دیا، قاری صاحب نے جس طرح کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ طٰہٰ جو ہے یہ ذریعہ اور سبب بنا اس کے ایمان کا۔ جب انہوں نے وہ کلمات سنے تو اس کا دل نرم ہو گیا اور پھر وہ آ گیا۔ تو زمانے جاہلیت میں اس کے کردار، اس کی زندگی بھی ہمارے سامنے ہے، اور زمانے جاہلیت سے اسلام میں جب آئے تو پھر بھی اس کی زندگی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھے کہ وہ مشرکین مکہ، رؤساء مکہ جو ہے وہ ان کے ساتھ محفل میں بیٹھنا گوارا نہیں کرتے تھے۔ بارہا حضور علیہ السلام کے سامنے انہوں نے کہا تھا کہ اگر حضرت بلال آپ کے مجلس میں بیٹھتے ہیں تو ہم ایسے مجلس میں نہیں آتے، اور ایسے ایمان ہم نہیں قبول، ایسے اسلام ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اپنے آپ کو بڑے سمجھتے تھے، ان کو اللہ نے عزت دی۔ عزت کیسے دی؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر تشریف لے گئے، آپ ہے اور آپ کے ساتھ جبرائیل امین ہے۔ اللہ نے جہنم کا سیر کروایا، جنت کا بھی سیر کروایا۔ جب جنت میں آپ چل رہے تھے تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ہم نے پاؤں کی آہٹ سنی، جیسے آدمی چل رہا ہو ساتھ پیچھے کوئی چل کے آ رہا ہو تو پاؤں کی آہٹ فرمایا ہم نے سنی۔ میں نے جبرائیل امین سے پوچھا کہ یہ پاؤں کی آہٹ کس کی ہے؟ اس نے کہا یہ حضرت بلال کی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ جبرائیل سے کہ وہ تو ہمارے ساتھ یہاں نہیں آیا، یہاں تو میں اور آپ ہیں، یہاں تک تو ہمارے ساتھ اور کوئی نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، لیکن درجے، مرتبے اور مقام کے لحاظ سے اللہ نے اس کو وہ مقام عطا کیا ہے کہ اس وقت وہ مکہ کی گلیوں میں چل رہا ہے اور پاؤں کی آہٹ جنت میں سنائی دے رہا ہے۔ یہ برکت قرآن کی وجہ سے تھا، رسول اللہ کی وجہ سے تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ مبارک کلام ہے، الیک مبارک لیدبروا، یہ برکت والی ہے، دوسرے کو برکت والا بنا دیتا ہے۔ اور دنیا میں اس وقت ہمارے سامنے آپ دیکھو ایک قاری صاحب ہوتا ہے بچہ، اس کے پیچھے بڑے امیر لوگ بھی کھڑے ہوتے ہیں، غریب بھی کھڑے ہوتے ہیں، بڑے سائنسدان بھی کھڑے ہوتے ہیں، دنیاوی لحاظ سے بڑے ڈگریوں والے بھی اس کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، اور ہر قسم کے لوگ اس کے پیچھے ہوتے ہیں، عمر میں بھی وہ کم، ہر لحاظ سے اس کے ساتھ دنیاوی علوم کے لحاظ سے بھی کم، ہو سکتا ہے خاندان کے لحاظ سے بھی کم ہو، لیکن وہ سارے ان کے پیچھے اس کے اللہ اکبر پر اللہ اکبر کہتے ہیں، اس کے رکوع پر رکوع کرتے ہیں، اس کے سجدے پر سجدہ کرتے ہیں، اس سے لمحہ بھر کے لیے آگے نہیں بڑھتے ہیں، اس کے پیچھے یہ اعزاز۔ اور کیا ہے اس کے اندر یہ اعزاز؟ قرآن نے کہ اس نے قرآن پڑھا ہے، اس نے قرآن کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیا ہے۔ ایسے ہی اس امت کا ایک تعلق ہے اس قرآن کے ساتھ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مبارک، یہ برکت والی ہے، لیکن ہم نے اس برکت کا یہ جو کانسیپٹ ہے وہ غلط دیا ہے۔ ہم یہ سمجھے کہ ہم بیمار ہو جائے قرآن برکت والی کتاب ہے، دم کرو، دم ضرور کرو۔ ہم سمجھے قرآن برکت والی کتاب ہے، کاروبار میں برکت نہیں ہے، یہاں کسی طالب علم کو بلاؤ سورۃ یاسین کا ختم کرواؤ۔ ہم نے وہ برکت سمجھ لیا، وہ بھی ہے، لیکن ہم اسی کے پیچھے پڑ گئے۔ ہم یہ سمجھ گئے کہ ہم سفر میں جا رہے ہیں، یہ وظیفہ پڑھ لو، یہ کام کر لو، اس طرف ہم چلے گئے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ بھی تو ہے برکت، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس مقصد کے لیے ہم نے اس قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے، بلکہ لیدبروا، دو لحاظ سے فرمایا اللہ نے کہ اس قرآن کے اندر غور و فکر کرو، اس قرآن کو سمجھو، اخروی لحاظ سے اور دنیاوی لحاظ سے اس میں غور و تدبر کرو۔ آج ہم مسلمان نہ اخروی لحاظ سے قرآن میں غور کر رہے ہیں اور نہ دنیاوی لحاظ سے۔ دنیاوی لحاظ سے تو ہم سے جو باطل اور کفر ہے وہ آگے نکل گیا۔ انہوں نے اسی قرآن سے تمام چیزیں لی ہے، میزائل اگر بنایا ہے، انہوں نے اگر طیارے بنائے ہیں جنگی، انہوں نے اگر اور ٹیکنالوجی میں ترقی کی ہے، تو قرآن نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ چیز اس کے لیے ہے۔ اس پر جب انہوں نے تحقیقات شروع کی تو وہ اپنے فائدے انہوں نے حاصل کیے۔ اللہ نے دوبارہ قرآن میں فرمایا ہے زمین کے نیچے آپ کے لیے خزانے ہیں، پانی کے نیچے آپ کے لیے خزانے ہیں، فضاؤں میں بھی آپ کے لیے خزانے ہیں، ستارے جو ہے فرمایا بیکار نہیں ہے، تمہارے فائدے کے لیے۔
آج موبائل انہوں نے یہ تحقیق کیا نا، موبائل ہم ستاروں سے یہ نظام چلا رہے ہیں، تو اس لیے اللہ فرمائے یہ دنیاوی فائدہ ہے آپ کا، اس لحاظ سے بھی اس میں غور و فکر کرو کہ یہ آپ کا دنیا بھی بنا دیتا ہے، اور اخروی روحانی لحاظ سے بھی کہ آپ کا آخرت بھی بنا دے گا۔ اگر قرآن کے اندر آپ غور کریں گے، آپ کے توحید کے مسئلے میں شبہات ہے، فرمایا قرآن میں آ جاؤ، قرآن آپ کی شبہات دور کر دے گا۔ آپ کے رسالت کے معاملے میں شبہات ہے، قرآن دور کر دے گا۔ آپ کے بحث بعد الموت کے بارے میں مسئلہ ہے، وہ قرآن حل کر دے گا۔ کوئی بھی مسئلہ ہے آپ کا فکری لحاظ سے، نظریاتی لحاظ سے، عقیدے کے لحاظ سے، فرمایا قرآن اس کا حل پیش کرے گا آپ کے سامنے، تو وہ غور و فکر کرنا ہے۔ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور اس سے نصیحت حاصل کرو کہ اگر اللہ پاک نے حکم دیا ہے میں وحدہ لا شریک ہوں، اگر آپ اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں مانتے، یا آپ مانتے ہیں لیکن اس کے ساتھ پھر بھی آپ ملاوٹ کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر آپ نصیحت حاصل کرے۔ قوم عاد آپ سے قد و قامت میں بڑی قومیں تھی، قوم سمود قد و قامت میں، مال و دولت میں، ہر لحاظ سے آپ سے بڑی قومیں تھی، اس کو میں نے نیست و نابود کر کے رکھ دیا ہے، اس کا نام و نشان باقی نہیں رہا ہے، ایسے ہی میں آپ کو بھی انجام تک پہنچا سکتا ہوں۔ تو اس لیے یہ نصیحت کی بھی کتاب ہے، فرمایا کہ اگر ان چیزوں پر ہم غور کریں گے، قرآن مجید کے ساتھ قریب آئیں گے، قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور قرآن مجید پڑھنے کی کوشش کریں گے، یہی ایک کتاب ہے کہ یہ ہماری دنیا بنائے گی اور آخرت بنائے گی۔ اگر ہم اس کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے بھاگیں گے، نہ دنیا ہاتھ آئے گا اور آخرت بھی ہمارا تباہ ہو جائے گا۔ اس لیے یہ واحد کتاب ہے، اس وقت خاص کر کے یہ تو فتنوں کا دور ہے، اور فتنوں کے دور میں تو زیادہ اشد ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم رجوع قرآن کی طرف کریں، رجوع الی قرآن ہو ہمارا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ مسئلہ بھی واضح کر دیا ہے۔ یہ ہمارے درس کے ساتھی ہے، جو کچھ دیر پہلے میں نے بتایا تھا یہ مسئلہ کہ اللہ فرماتے ہیں یا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول پر سبقت حاصل نہ کرو، اللہ رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ رسول سے اپنے اللہ رسول کے حکم کے سامنے اپنی رائے امپوز یا توپنے کی کوشش نہ کرو، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے سامنے اپنے سر جھکاؤ، اللہ رسول کے سامنے اپنے رائے کو واپس لے لو، اپنے مشوروں کو واپس لو، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کا جو حکم ہے اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دو۔ اس لا تقدموا کا مطلب یہ ہے، یہ نہیں کہ رسول اللہ جا رہے ہیں اور آپ اس سے راستے میں آگے بڑھو، ان سے بھی منع فرمایا ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ سمجھایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اس کی وجہ یہ ہے، اللہ فرماتے کیونکہ ایمان والے کو مخاطب کیا ہے، شروع میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا، ایمان والو تم نبی سے اور اللہ سے آگے نہ بڑھو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے آگے نہ بڑھو۔ ایمان والوں کو اللہ نے فرمایا ہے، کیوں؟ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کو میں نے خریدا ہے۔ ایمان والے اللہ کے ہاتھ فروخت ہو چکے ہیں، قرآن نے بتایا یہ، اور جو چیز فروخت ہو جائے اور جو خرید لے اس کو، وہ اس کا مالک بن جاتا ہے، پھر اس کی مرضی ہے۔ آپ بازار جا کے مارکیٹ میں گاڑی خرید لیتے ہیں، جب آپ گاڑی خریدتے ہیں تو دینے والے کا کام یہ ہے کہ وہ اس کی تمام چیز آپ کے حوالے کرتے ہیں۔ ایسے ہم نے سب کچھ اللہ کے حوالے کرتے ہیں، ہمارا مال ہے، ہمارا وقت ہے، ہماری سوچ ہے، ہماری فکر ہے، ہمارے جسم ہے، ہم نے اللہ کے حوالے کیا کہ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین، اللہ نے خریدا ہے ایمان والوں کو بانفسہم واموالہم، ان کی جان اور ان کے مالوں کو۔ جب اللہ نے خریدا ہے ہمیں تو پھر مالک کون ہوا؟ اللہ ہوا۔ اور میں نے کہا گاڑی میں نے خرید لی، میں مالک، میری مرضی ہے اس کو جلاؤ، میری مرضی ہے اس کو چلاؤ، میری مرضی ہے اس کو کھڑا کر دوں، میری مرضی ہے اس میں کام کروں یا نہ کروں، پھر وہ میری مرضی ہے، اس لیے کہ میں نے خرید لیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والوں کے مال جان میں نے خریدے ہیں، اب مرضی میری ہے، جیسے چلاؤں، جیسے کھلاؤں، جیسے پلاؤں، جس چیز میں میرے بندوں کے لیے خیر ہوگا ویسے حکم دوں گا اور اس کے پابند ہوں گے، اس لیے کہ میری خرید ہے۔ جب میری خرید ہے تو میری مرضی کے مطابق چلیں گے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کو گمراہ کیا چیزیں کرتے ہیں، آپ کو دین سے دور کیا چیزیں کرتے ہیں، آپ کن چیزوں کی وجہ سے دین سے دور ہو جاتے ہیں۔
پہلی چیز فرمایا ان کھانا آباؤکم، تمہارے آباء و اجداد، تمہارے بڑے، وہ آپ کو دین سے دور کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا ابناؤکم، تمہارے اولاد، وہ آپ کو دین سے دور کرتے ہیں اور ذریعہ ہے۔ اور تیسرا فرمایا اخوانکم، تمہارے بہن بھائی، اس کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہو، اس کے لیے نہ دن دیکھتے ہو نہ رات دیکھتے ہو، نماز قربان، قرآن قربان، تراویح قربان، اور بسا اوقات روزہ بھی قربان ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا اس کے لیے سب کچھ کرتے ہو، اس میں بہن بھائی بھی ہے، وہ آپ کا ایک ذریعہ بنتا ہے دین سے دوری کا۔ اور چوتھے نمبر پر فرمایا وَأَزْوَاجُكُمْ، تمہاری رفیق حیات، تمہاری ازواج، تمہاری بیویاں و بیگمات، وہ دین سے دوری کا سبب بنتے ہیں۔ ادھر اذان ہو گیا ہے، ہم وہاں گپ شپ میں مشغول ہے گھر کے اندر، فرمایا یہ دوری کا ذریعہ بنتے ہیں۔ پانچویں نمبر پر فرمایا وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، وہ مال جو تم نے کمایا ہے، جو تم نے حاصل کیا ہے، اس مال کے لیے تجدد کرتے ہو۔ فلاں بینک میں کو ادھر پیسہ زیادہ ملے گا، فلاں بینک سے نکال کر فلاں لگاؤں، پراپرٹی میں لگاؤں، فلاں کام میں لگاؤں، بس اسی کے پیچھے پڑے ہو۔ فرمایا وہ مال بھی ایک ذریعہ ہے دین سے دوری کا۔ اور چھٹے نمبر پر فرمایا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، وہ تجارت تمہاری جس کے نقصان سے، ہلاکت سے تم ڈرتے ہو کہ اگر ہم نماز کے لیے جائے دکان بند کر دے تو نقصان ہو جائے گا۔ یہ اللہ نے پہلے بتایا ہے، اور آج وہی چیزیں معاشرے کے اندر ہم پر پھٹ آ رہی ہیں۔ ہم دکان جائے ٹیکسی چلا رہے ہیں، اور ہم بسوں میں جائے کیونکہ سواری آئے ہمارا دیہڑی خراب ہو جائے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو آپ کی تجارت ہے یہ بھی ایک ذریعہ ہے دین سے دور اور قرآن سے دور ہونے کا۔ تو فرمایا تجارت تخشون کسادها۔ اور آٹھویں چیز بیان فرمائی اللہ نے ومساکن ترضونها، وہ محلات، وہ بلڈنگ، وہ بڑے بڑے پلازے تمہارے جن کو بنانے کے لیے خوش ہوتے ہو کہ اس کا گھر اگر 4 کنال میں ہے میرا 5 میں ہونا چاہیے، اس کے 3 کمرے ہیں میرے 10 کمرے ہونے چاہیے، اس کا اگر 5 مرلے کا ہے میرے 10 مرلے کا ہونا چاہیے۔ وہ مساکن جن میں تم رہتے ہو اس کے پیچھے پڑے ہو، اللہ فرماتے ہیں احب الیکم من اللہ، اس کو اگر تم نے محبوب رکھا، اس کو اگر تم نے پسند کیا اپنے لیے، من اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے تعلیمات اور احکام کے مقابلے میں ان 8 چیزوں کو اگر آپ نے پسند کیا اور اس کے پیچھے پڑ گئے، اللہ فرماتے ہیں وجہاد فی سبیلہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے اس چیزوں کے پیچھے پڑے، اس کو ترجیح دی تم نے، تو آگے فرمایا فتربصوا بہ حتی یأتی اللہ۔ اللہ فرماتا یہ 8 چیزیں، اور اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ یہ جو 8 چیزیں میں نے بیان کی کہ ماں باپ، اولاد، بہن بھائی، ازواج یعنی اپنی بیویاں، اور وہ مال جو پاس ہے بینکوں میں پڑا ہے، اور اس کے ساتھ تجارت، اور اس کے ساتھ اپنے محلات، یہ جو چیزیں ہیں فرمایا ان ہی کے گرد ہماری زندگی گھومتی ہے۔ اگر ہم دیکھیں اولاد کے لیے ہم لڑ رہے ہیں، ماں باپ کے لیے لڑ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کاموں کو ہم چھوڑ دیں۔ یہاں آگے جملے میں اللہ فرماتا احب الیکم من اللہ و رسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں اگر ان کو آپ نے محبوب رکھا، اگر ان کو آپ نے ترجیح دی، وہ لا تقدم والی بات ہے، ان کو آگے بڑھایا آپ نے اللہ رسول کے مقابلے میں، تو پھر یہ مذموم ہے، پھر یہ جائز نہیں ہے، پھر یہ دین سے آپ کو بہت دور لے جائیں گے۔ اس لیے اور اگر دین کے ساتھ اللہ رسول کے حکم اور اطاعت کے ساتھ آپ ان کی خدمت کر رہے ہیں، آپ ان کے لیے کما رہے ہیں، تو ان کی تعریف بھی کی اللہ کے رسول نے، تو آپ کے لیے صدقہ بن جاتا ہے، بہترین صدقہ ہے اپنے عیال پر خرچ کرنا، لیکن دین کے ساتھ ہوا اگر فرمایا، اور اگر اس کی محبت رسول اور اللہ اور دین کے محبت پر سبقت لے جائے، تربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ، پھر انتظار کرو کہ کوئی اللہ کا حکم تمہارے حق میں نازل ہو جائے، کوئی عذاب یعنی اللہ کی طرف سے اللہ کے عذاب کا حکم نازل ہو، یا اللہ آپ کو شل کر دے، یا اللہ آپ کی بینائی لے جائے، یہ حکم آ جائے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کسی اور بیماری میں مبتلا کر دے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مال کو ہلاک کر دے، آپ کی اولاد کو ہلاک کر دے، یا آپ کی جان لے دے۔ فرمایا اس میں سے کسی چیز کا بھی انتظار کرو کہ اللہ کی طرف سے پھر یہ چیزیں ہوگی۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، فرمایا
ان کو فاسق کہا اللہ نے کہ اللہ رسول کے مقابلے میں ایمان والا اگر دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، مال کو ترجیح دیتے ہیں، اولاد کو ترجیح دیتے ہیں، تو اس لیے یہ بھی اہم ہے۔ اس وقت ہم دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور ہم اپنی بات کو دین پر ترجیح دیتے ہیں، اپنی بات کو، اور ہم سمجھتے ہیں ہم جو کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے، ہم جس راہ چل رہے ہیں یہ ٹھیک ہے، ہمارے ذہن کے مطابق، ہمارے خیال سوچ کے مطابق، جبکہ اللہ رسول فرماتے ہیں یہ غلط ہے۔ اگر قرآن سے متصادم ہے وہ چیز تو یہ غلط ہے۔ آج دیکھو معاشرے کے اندر آج سے اگر اس پر محنت نہیں ہوئی اور اگر آج اس کو سیریس نہیں لیا، ہر باپ نے، ہر بڑے نے، ہر سرپرست نے اور ہر علاقے کے رہنما نے اور ہر عالم نے اگر اس کو سیریس نہیں لیا اس مسئلے کو، تو آج سے 10 یا 15 سال، زیادہ نہیں، 10 یا 15 سال بعد ہمارے پاس صرف نماز ہوگا۔ سنت بچوں کو، یہ جو جوان نسل ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ بھی کوئی عبادت ہے۔ آج کل آپ دیکھتے ہیں فرض سنت نہیں پڑھتے لوگ، جوان کی بات کر رہا ہوں، یہ سنت نہیں پڑھتے، لیکن پتہ ہے ان کو کہ یہ ایک نماز ہے یا سنت ہے ہمارے لیے یا ضروری ہے ہمارے لیے، لیکن اگر اسی طرح یہ سلسلہ چلے تو 10 سے 15 سال بعد جو نسل آئے گی اس کو نہیں پتہ ہوگا۔ اسی طرح ہوتا ہے نا گمراہ، اسی طرح دین بگڑ جاتا ہے، اسی طرح مذہب خراب ہو جاتا ہے۔ قرآن نے سابق مثالیں دی ہے کہ یہود نے اپنا دین کیسے بگاڑا، نصارہ نے اپنا دین کیسے بگاڑا، اسی طرح ترمیمات کر کے اور آسانی۔ اللہ فرماتے ہیں اَفَنُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، بعض پر انہوں نے ایمان لایا، بعض کو انہوں نے سینے سے لگایا اور بعض کو کفر کی انکار کیا۔ جو اس کے مطابق آسان تھا کہ ظہر کی نماز پڑھنا آسان ہے، عصر آسان ہے، مغرب آسان ہے، صبح کی مشکل ہے، صبح چھوڑ دی، چھوڑتے ایک وقت ایسا آیا پھر انہوں نے کہا جی 4 نمازیں، اور ایسا وقت ایسا آئے گا کہ اگر یہی سلسلہ ہمارا رہے۔ اب رمضان ہے الحمدللہ، صبح جب آتے ہیں میں بھی خوش ہوتا ہوں، مسجد بھری ہوئی ہوتی ہے، چھوٹی نماز کی بات کروں، لیکن میرے خیال میں عید کے بعد عید کے بعد یہی قوم پر پتہ نہیں کھائے چلی جاتی ہے۔ اس کو میرے خیال میں کوئی اللہ کی طرف سے الہام ہو جاتا ہے کہ جی یہ رمضان آپ کو مقبول ہو گیا ہے، اب آگے ضرورت نہیں میرے خیال میں۔ تو اس لیے یہ دین ہمارا ہے، ہم اگر اس کی پاسداری کریں گے، ہم اگر اس دین پر چلیں گے، ہم اگر اس کو اپنائیں گے تو دین کو ترقی ملے گی، اسلام کو ترقی ملے گی۔ اور اگر نہیں کریں گے تو جس طرح آج مسلم امہ پر کفار کا یلغار ہے، اس یلغار کے شکار ہم بھی بن گئے۔ اور وہ تو چاہتے ہی ہے کہ مسلمان کا نام و نشان مٹائے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا حق اور باطل کا معرکہ قیامت تک جاری رہے گا، یہ ختم نہیں ہوگا۔ جہاں باطل ہوگا وہاں حق والے بھی ہوں گے، لیکن حق والے نا ہماری طرح نہ ہو، حق والے تو یہ جاری رہے گا فرمایا۔ تو اگر ہم پستی کی طرف جائیں گے اپنے اعمال چھوڑ کے تو ان سے تو ملا ہی کوئی نہیں ہے نا۔ یہاں تو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی کہ آمن اللہ فرماتے ہیں ایمان والے مخاطب ہیں ان مسائل میں کہ ایمان والوں سستی نہ دکھاؤ، کاہلی نہ دکھاؤ دین کے اندر، جیسے دنیاوی لحاظ سے اب صبح میرے 8 بجے ڈیوٹی ہے، اس کے لیے میں بالکل 7 بجے تیار ہو رہا ہوں۔ لوگ مجھے پتہ ہے کہ میں نے اس ٹائم پہنچنا ہی نہیں تو تنخواہ کٹ جائے گی، کام خراب ہو جائے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، اور دین کے معاملے میں خیریتی ہو جائے گا، خیریتی ہو جائے گا۔ اس وقت میں اکثر کہتا ہوں آج کل کے دور کے حساب سے مسلمانوں کے پاس صرف ایک چیز ہے نماز کے علاوہ ہمارے پاس اس وقت باقی کاموں میں تو لازم بات ہم نہیں کرتے، صرف نماز ہے۔ اور نماز کا حال بھی ہمارا یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں نے تو سنت کو چھوٹی کرا دی ہے، صرف فرض ہے اور فرض پڑھ کے چلے جاتے ہیں، اور اس فرض میں بھی کوتاہی یہ ہے، کوئی 3 نمازیوں کا نمازی ہے، کوئی 2 نمازوں کا نمازی ہے، کوئی 4 نمازوں کا نمازی ہے، اور جو ہمارے یہ 60-70 سال ہمارے بزرگ ہیں یہ 5 نمازوں کے نمازی۔ بس ہم نے بزرگوں کے، تبلیغ جماعت والوں کے اور علماء کے حوالے کر دیا ہے کہ یہ جانے اور اسلام جانے اور روزہ جانے اور زکات جانے۔ ہم تو آزاد قوم ہے، ہماری تو مرضی، ہم جیسے چاہے زندگی گزارے۔ اللہ نے پہلے فرمایا کہ نہیں آپ کو میں نے خریدا ہے، اب مرضی میری ہوگی، جیسے میں چلاؤں گا
ویسے آپ کو چلنا پڑے گا، اس میں آپ سے شروع ہوگے. دنیا کے اندر آپ کو عزتیں ملے گی، آخرت کے اندر آپ کو عزتیں ملے گی، اور ان کے بڑے برکات ہوتے ہیں. میں نے پہلے کہا مبارک کہ عید مبارک دین اور کتاب ہے، اور مبارک بنا دیتا ہے جو ان کے مطابق چلنے کی کوشش کرے گا. تو کیا خیال ہے؟ کوشش کریں گے نا، کیونکہ ہر آدمی کے اندر کوئی نہ کوئی کوتاہی ہے. ہر آدمی کے اندر تبلیغی ہے، مولوی ہے، مفتی ہے، حاجی ہے، عمرے کرنے والے ہیں، کوئی بھی ہے، ہر آدمی کے اندر کوئی نہ کوئی کوتاہی کمزوریاں ہیں. تو ہم کوشش کریں کہ وہ کوتاہیوں کو، ان سستیوں کو کم از کم فرائض واجبات اور سنن مؤکدہ کے اندر کوتاہی اور سستی نہ دکھائیں. تو باقیوں کا اللہ توفیق دے گا ہمیں. تو اس کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے ایسے پروگراموں کا یا ایسے مجالس کا، تو اس میں ہم شارک بنیں کہ بیٹھ سنیں، اللہ کی بات سنیں، اللہ کے رسول کی باتیں سنیں، اور ہمیں ایمان کو تقویت مل جائے اور ایمان ہمارا تازہ ہو جائے، اور ہم اس کے لیے ارادہ کریں کہ میرے اندر یہ کوتاہی ہے، کل سے دور کروں گا، میرے اندر یہ کوتاہی ہے، دور کروں گا، میرے اولاد میں یہ کوتاہی ہے، دور کروں گا، میرے گھر اور اہل والوں کے اندر یہ کوتاہی ہے، یہ میں دور کروں گا. کیونکہ گھر والوں کی ذمہ داری بھی تو ہماری ہے نا. اللہ نے جو سرپرست بنایا ہے، اور آپ علیہ السلام کا فرمان ہے کلکم مسئول کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، کہ ہر سرپرست سے اس کے رعیت کے بارے میں سوال ہوگا. باپ ہے تو اولاد کے بارے میں، سرپرست ہے تو ماتحتوں کے بارے میں، کوئی ادارے کا بڑا ہے تو ادارے والوں کے بارے میں، سب سے ان کے مطابق سوال ہوگا. تو اس لیے اس کی بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ جو ہم سنیں وہ ان تک پہنچائے، وہاں جو کمی ہے وہ ہم دور کریں، اپنے اندر جو ہے اس سے بھی دور کرنے کی ہم کوشش کریں. تو پھر انشاءاللہ العزیز یقین ہے، ہمارا عقیدہ ہے. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. پھر ایمان کو مخاطب کیا اللہ نے، اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ کی مدد کی ضرورت ہے اللہ کو، ہمیں اللہ کو ضرورت ہے مدد کی. اللہ تو شاہوں کا شاہ ہے، اللہ تو قدرتوں کے مالک ہے. اللہ تو فرماتے ہیں وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان کے لشکر میرے پاس ہے. اللہ فرماتے ہیں اللہ تو قوت والا ہے، غالب عزیز ہے. لیکن یہاں مطلب یہ ہے ان تنصروا اللہ، کہ تم اللہ کے دین کی مدد. دین کی مدد یہ ہے کہ دین کی پابندی کرو، دین کی اطاعت کرو، دین پر چلو، دوسروں کو چلانے کی کوشش کرو. تو یہ کام فرمایا تم کرو گے، ان تنصروا اللہ ینصرکم. تو تمہاری جو کمی کوتاہی ہے، تمہاری جو مدد کی ضرورت ہے، وہ اللہ فرماتے ہیں میں پورا کروں گا. وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور قلبوں کو اور ایمان کو تمہارا مضبوط کر دوں گا. معمولی چیزوں سے ایمان متزلزل نہیں ہوگا تمہارا، تو وہ کام میں کروں گا. اللہ فرماتے ہیں ایک کام تم کرو، دو میں کرو. تو اس لیے ہم اگر دین پر چلیں گے تو اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی نصرت آئے گی. پھر یہ جو ہم عالمی سطح پر حالات دیکھتے ہیں یہ دیکھنے کو نہیں ملے گی. پھر اسلام کا چرچا ہوگا، اسلام کا بول بالا ہوگا، قرآن کا بول بالا ہوگا، نبی علیہ السلام کا بول بالا ہوگا. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. دو تین باتیں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے کافی محنت کی، ہر لحاظ سے مسجد میں پوری نمازوں کے ساتھ مسجد بھری کی بھری رہی، اور اس کے علاوہ مزید پھر بھی کوشش کریں کہ آپ پورا مسجد میں ٹائم دیں. ہم اپنے علماء کو نہ یہ ہمارے سے معاوضہ مانگتے ہیں، نہ ہی ان کو ہم معاوضہ دے سکتے ہیں، اور نہ یہ ایسے ہیں معاوضے والے اللہ کے فضل سے. تو ان کی حوصلہ افزائی کے لیے آپ لوگوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ماشاءاللہ. اور خاص کر میرے پاس تقریباً 57,000 روپے فروغ ہوئے. اس کے علاوہ ہمارا شیرنی مٹھائی کا انتظام سارا ہمارے بھائی وقار بھائی نے جو آؤٹ آف کنٹری میں انہوں نے کیا، اور اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے. اور اس کے علاوہ کچھ ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ہمیں کرنا، جن کے ساتھ ہی پیٹ لگے ہوئے. خیر یہ ہمیں کہتے تو نہیں ہے لیکن پھر بھی کرنا چاہیے، یہی ان کے ایام ہوتے ہیں. تو میں ان سب سے یہ گزارش کروں گا، اور خاص کر ہمارے قاری صاحبان بغیر لقمے کے انہوں نے پچھلے سال تو بالکل ہی کچھ اس دفعہ انہوں نے تقریباً کوئی غلطی نہیں کی.
بغیر قرآن پاک ختم کیا. اور علامہ صاحب کا ہم بڑے مشکور ہیں ان کے، کیونکہ ان کا خاص کر آپ لوگ جو 12-14 لوگ درس میں بیٹھتے ہیں، مزید آپ لوگ بیٹھیں تو آپ کو ان کے علم کا پتہ چلے گا اور قرآن کا پتہ چلے گا، قرآن کیا ہمیں کہتا ہے. تو یہ ہماری بد نصیبی ہے کہ ہم لوگ درس میں نہیں بیٹھتے. کوشش کیا کریں کہ آپ لوگ درس میں بیٹھا کریں. تو ہمارے ماشاءاللہ قاری صاحبان ہیں، اسامہ بھائی، انہوں نے بھی کافی محنت کی. ان کی محنت کا تو میں پھر بھی کہہ رہا ہوں ہم کچھ نہیں دے سکتے، لیکن یہ تھوڑا بہت ان کی حوصلہ افزائی کے لیے. یہ اسامہ بھائی آ جائیں آپ. آپ کے لیے بابا جی کے بابا جی آ جائیں آپ ہماری مسجد کی خدمت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب إليه. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم واتوب إليه. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر وارحم وأنت أرحم الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت أرحم الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا كريم. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا إننا سمعنا مناديا أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فانصرنا على القوم الكافرين. فانصرنا على القوم المشركين. فانصرنا على القوم اليهوديين. فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم إنا أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وعملا متقبلا. وشفاء من كل داء وعملا متقبلا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. الہ العالمین مبارک محفل ہے. قرآن مجید تیرا مقدس کلام ہے، پڑھا گیا، سنا گیا، اس کو سنایا گیا اور سنا گیا. اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما. یا اللہ یا ارحم الراحمین، رحمان و رحیم ہے، غفور و غفار ہے. یا اللہ یا ارحم الراحمین، اس میں کمی کوتاہی لفظوں کو معاف فرما. یا اللہ یہ مقدس کلام ہے، بابرکت کلام ہے. یا اللہ یہ باری کلام ہے. یا اللہ یا ارحم الراحمین، اس کی زبر زیر پیش شد مد میں الہ العالمین ہر حوالے سے اگر ہم سے غلطی ہوئی ہے، کوتاہی ہوئی ہے، سننے میں کوتاہی ہوئی ہے، سنانے میں کوتاہی ہوئی ہے، توجہ کے ساتھ نہیں سن سکا ہو، یا اللہ وہ خطائیں معاف فرما، وہ کوتاہیاں معاف فرما، وہ نقائص معاف فرما. یا اللہ مبارک رات ہے، یا اللہ مبارک کریہ ہے، مبارک مہینہ ہے، مبارک عشرہ ہے، مبارک محفل ہے. یا اللہ ان محفل، ان بابرکت گھڑیوں کے بدولت ہم سب کی بخشش فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، صغیرہ ہو معاف فرما، کبیرہ ہو معاف فرما، دانستہ طور پر ہم نے کیے ہو معاف فرما، غیر دانستہ طور پر ہو یا اللہ وہ بھی معاف فرما.
خصوصی رحمت برکت نازل فرما یا اللہ، خصوصی رحمت برکت نازل فرما۔ الہ العالمین ہم مانگ نہیں سکتے ہیں یا الہ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمیں مانگنے کا طریقہ بھی نہیں آتا یا اللہ یا ارحم الراحمین۔ ہمارے پاس ایسا کوئی عمل نہیں ہے کہ وہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرے اور اس کے تو پھر آپ سے ہم مانگے یا اللہ، آپ کو پکارے، ایسے کچھ نہیں ہے ہمارے پاس یا اللہ، تو غفور الرحیم ہے۔ الہ العالمین اپنی شان کے مطابق ہم سب کو اجر عظیم عطا فرما، ہم سب کو برکت عطا فرما، رحمت عطا فرما یا اللہ یا ارحم الراحمین۔ دین اسلام پر استقامت عطا فرما، ایمان عقیدہ نظریہ پر استقامت عطا فرما یا اللہ، ایمان کے ساتھ دین اسلام کے لیے ہمیں قبول و منظور فرما، اپنے راستے میں قبول و منظور فرما، شہادت کی موت نصیب فرما یا اللہ یا ارحم الراحمین۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب فرما، آپ کی تعلیمات پر ہم سب کو چلنا نصیب فرما، ہمارے اہل و عیال کو چلنا نصیب فرما یا اللہ یا ارحم الراحمین۔ ہماری کوتاہیاں ہیں، اولاد میں اہل و عیال میں بھی کوتاہیاں ہیں یا اللہ، کوتاہیاں دور فرما۔ الہ العالمین ہر قسم کی شرور سے ہم سب کی حفاظت فرما یا اللہ، حاسدین کی حسد سے، باغدین کی بغض سے یا اللہ یا ارحم الراحمین، شریروں کی شر سے، شیطانی وساوس سے یا اللہ، فتوریوں کی فتور سے ہم سب کی حفاظت فرما یا اللہ، اہل و عیال کی حفاظت فرما، جان و مال کی حفاظت فرما یا اللہ یا ارحم الراحمین۔ ہم آپ سے روزی مانگتے ہیں، خزانہ غیب کی روزی کے دروازے ہماری طرف جاری و ساری فرما یا اللہ، علوم کے دروازے ہمارے لیے جاری و ساری فرما یا اللہ یا ارحم الراحمین۔ رحمتوں کی بارشیں نازل فرما یا اللہ یا ارحم الراحمین۔ قرآن مجید کے علوم سے مالا مال فرما، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما یا اللہ، اس قرآن کے ساتھ محبت نصیب فرما، اس کی تلاوت نصیب فرما یا اللہ یا ارحم الراحمین۔ جس طرح رمضان المبارک کے مہینے میں انہماک کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ یا اللہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، تلاوتیں کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، سال 12 مہینے یہی جذبہ نصیب فرما، سال 12 مہینے توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے جتنے مسلمان دنیا سے چل بسے ہیں، اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کو اعلیٰ یقین میں مقام عالیہ عطا فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، سب کے قبروں کو منور فرما، سب کے کوتاہی گناہوں کو معاف فرما، سب پر خصوصی رحم و کرم فرما۔ جتنے بیمار ہیں یا اللہ، حاضرین میں، گھروں میں، اسپتالوں میں ہیں یا اللہ، سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما یا اللہ، شفا آپ کے ہاتھ میں ہے، سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما یا اللہ یا ارحم الراحمین۔ جو بھی اولاد ہے ان کو نیک صالح اولاد کی دولت سے مالا مال فرما۔ ہمارے عمر بھائی ہے یا اللہ، اس کو نرینہ اولاد سے مالا مال فرما، اس نعمت سے یا اللہ اس کو مالا مال فرما، نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ باقی اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں ان کو بھی نیک صالح اولاد عطا فرما۔ جو صاحب اولاد ہے ان اولادوں کے یا اللہ نیک اور صالح بنا، حضور علیہ السلام کی سنت کا پابند بنا، قرآن کی تعلیمات کا پابند بنا یا اللہ۔ ہمارے ماں بہنوں کو بھی ہدایت عطا فرما یا اللہ، ماں بہنوں کی عبادات کو، نمازوں کو، روزوں کو، سحری افطاریوں کو قبول و منظور فرما۔ تیرے حبیب کا فرمان ہے کہ وہ اجتماعی مجالس میں نہیں آ سکتی، وہ جماعت کی نماز میں شریک نہیں ہو سکتی، لیکن ان کو اللہ گھروں میں اجر عطا فرماتے ہیں اپنی شان کے مطابق یا اللہ۔ ان مجالس کی جماعت کی نماز کی تراویح کی ثواب کو عطا فرما، ان کی درجات بلند فرما، ان کی کوتاہیوں کو معاف فرما یا اللہ یا ارحم الراحمین۔ جہاں جہاں اعتکاف والے اعتکاف کے لیے بیٹھے ہیں ان کے اعتکاف کو قبول فرما، دعاؤں کو قبول فرما، ان کی دعائیں ہمارے حق میں قبول و منظور فرما یا اللہ۔ ہم سب کو لیلۃ القدر نصیب فرما، لیلۃ القدر کے برکات سے مالا مال فرما، رمضان کے برکات سے مالا مال فرما یا اللہ۔ ہماری زندگی میں بار بار یہ سعادت نصیب فرما، بار بار یہ سعادت نصیب فرما، بار بار حج عمر کی سعادتوں سے مالا مال فرما، بار بار حج عمر کی سعادتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ الہ العالمین جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو ہم نہ مانگ سکے وہ بھی ہمیں عطا فرما۔ کچھ دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، ہمارے ساتھی ہیں اللہ، ان تمام کے سبھی حاجات پورا فرما۔ اس میں کچھ بیمار ہے، پریشانی میں مبتلا ہے اللہ، صحت کاملہ عطا فرما یا اللہ۔ پریشانیاں ہیں تو وہ دور فرما۔ خالد بھائی ہے ہمارے یا اللہ، بابو صاحب ہے، جیسے صوبیدار صاحب ہے، یہ گلزار ہے، اس کے والد، اس کو فارج کا مسئلہ ہے، یہ دوسرا بچہ ہے ادھر، اس کے لیے دعا فرمائے کہ اللہ ان کو کامیابی عطا فرمائے، پریشانیاں دور فرمائے۔ باقی جو دوست
کہنا چاہتے تھے لیکن کہہ نہیں سکے ہیں، دعاؤں کے لیے اس کے دل میں کوئی حاجت ہے، کوئی مراد ہے، اللہ اس کو پورا فرما، کوئی پریشانی ہے تو وہ دور فرما، مالی پریشانی ہے اللہ تو برکات عطا فرما، یا اللہ ہمیں ہلاکت سے محفوظ فرما، یا اللہ ہمیں باطل سے محفوظ فرما، جھوٹ فریب دھوکہ تہمتوں سے الزامات سے محفوظ فرما، یا اللہ عالمی سطح پر مسلمانوں کی مدد فرما، نصرت فرما، برسر کفر جو اس وقت اسلام اور مسلم امہ کے خلاف برسر بیکار ہے، یا اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، اگر ہدایت مقدر میں نہیں ہے یا اللہ بے بھی طاقت سے نیست و نابود فرما، مسلمانوں کی حفاظت فرما، مدد و نصرت فرما، بالخصوص ہمارے ملک کی ہر طرف سے حفاظت فرما، جغرافیائی طور پر یا اللہ نظریاتی طور پر ہمارے ملک کی حفاظت فرما، جو اس ملک کے سکورتی ادارے ہیں ان کی حفاظت فرما، جو ملک کو آباد کرنے والے ہیں ان کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمیں نیک اور صالح عادل حکمران عطا فرما، جو بے گناہ جیلوں میں ہیں یا اللہ ان کو رہائی نصیب فرما، جو غیر ملکی سہولتیں برداشت کر رہے ہیں اسلام کے لیے ہے یا کسی اور حوالے سے لیکن بے گناہ ہے، یا اللہ ان کو رہائی عطا فرما، یا اللہ ہمیں بھی گناہوں سے رہائی عطا فرما، یا اللہ علماء کی مجالس نصیب فرما، علماء کی محبت نصیب فرما، مدارس کی محبت، مساجد کی محبت نصیب فرما، دینی مجلسوں کی یا اللہ محبت نصیب فرما، وہاں بیٹھنا ان کے ساتھ تعلق نصیب فرما، یا اللہ یا ارحم الراحمین، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے جس میں ہمارے لیے خیر اور بھلائی ہو وہ بھی عطا فرما، آمین آمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا اللہ۔